السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج کا جو یہ 5 منٹ کا مدرسہ ہے اور اس کی اسلامی تاریخ ہے اصحاب الجنہ یعنی باغ والے کا تذکرہ۔ قرآن کریم میں ایک باغ والے کا تذکرہ آیا ہے، تو اس کو اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو قرآن کریم کی سورہ قلم جو ہے نا وہ 29ویں پارے میں ہے، اس میں ایک باغ والے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ تذکرہ آیا ہے، یہ یمن کے ایک علاقہ زوران کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا باغ تھا۔ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ بھی کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ نکال کر باقی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ بڑا نیک انسان تھا، بہت اچھا، جو غریبوں کا ہر وقت خیال رکھتا تھا۔ اب اس کا کیا ہوا، جب نیک اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا۔ ہم تو بالکل بھی ایسا نہیں کریں گے، اور ہم کیا کریں گے، ہمارے ابا جو پھل توڑتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا کرتے تھے، لیکن جب ہم پھل توڑیں گے تو بالکل اندھیرے میں اٹھ کر پھل توڑنے جائیں گے۔ انہوں نے یہ ایسا ارادہ بنایا کہ ہم بالکل جو ہے نا پھل اندھیرے صبح تڑکے ہی اٹھ کر چلے جائیں گے اور باغ میں پھل توڑنے لگیں گے، تاکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب بھی نہ کرے، نہ کوئی ہمیں پاس مانگنے والا ہے اور نہ ہم اسے دے پائیں۔ تو بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے باغ میں جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند آ کر ہم کو تنگ نہ کر سکے۔ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ اللہ نے ان کے باغ اور کھیتیوں کو تیز اور گرم ہوا کے ذریعے رات ہی میں جلا کر راکھ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیتی کی یہ حالت دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ ہوئے، اور اللہ کہتا ہے کہ بلا شبہ غریبوں اور مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اصحاب الجنہ باغ والے کا تذکرہ۔ تو یہ باغ والے تھے نا، ان کے ابا تو بڑے نیک تھے، وہ غریبوں کے اوپر بہت خرچ کیا کرتے تھے، پوری پیداوار کا اپنا سالانہ جو آمدنی تھی وہ خرچ کیا کرتے تھے، لیکن انہی کے لڑکے وہ جا کر چلے گئے باغ میں، بالکل صبح اندھیرے تڑکے ہی اٹھ کر باغ میں چلے گئے اور انہوں نے غریبوں اور مسکینوں کو نہ دینے کا فیصلہ بنایا۔ تو دوسری چیز ہے ہماری اللہ کی قدرت، ہونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم اور نازک 2 ہونٹ عطا فرمائے جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے، بغیر کسی اسپرنگ کے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ان کے بند ہونے کی حالت میں ہماری منہ کی حفاظت بھی رہتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو منہ کے اندر گرد و غبار، مچھر مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی اور انسان دیکھنے میں بڑا بدشکل معلوم ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے انسانوں کے لیے ایک زبان اور 2 ہونٹ بنائے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے ہونٹ میں، کہ اس نے جو ہے کس طریقے سے ان ہونٹوں کو بنایا، اور ان ہونٹ اگر یہ ہمارے نہ ہوتے تو ہم کتنے بدشکل معلوم ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے منہ میں کیا ہوتا، ہر وقت ہمارا منہ کھلا رہتا، مچھر مکھی کچھ بھی چلا جاتا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ تیسری چیز ہے ہماری ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان میراث تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے جو کچھ بھی مال چھوڑا ہے تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ تو نمبر 4 ہمارا ایک سنت کے بارے میں ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ 5ویں چیز ہے ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو
تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف کچھ بھی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے جو راستے میں پڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک گناہ کے بارے میں بلا شرعی عذر کے شوہر سے طلاق مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، دنیا مال فتنہ ہے، دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ جو ہے نا وہ مال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کس قدر سے اس مال کے چکر میں آج ہم کہاں سے کہاں تلک پہنچے آئے ہیں۔ تو نمبر 8 ہے ہمارا آخرت کے بارے میں، یعنی قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قیامت قائم ہوئے گی اس کا جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے گی، اور جب زمین کو ایک سخت زلزلہ آئے گا، پہاڑ بالکل کے بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یہ جو پہاڑ ہے نا وہ بکھرے ہوئے ذرات یعنی دھول مٹی کی طریقے سے آپ کو دکھائی دیں گے۔ طب نبوی سے علاج، دعائے جبریل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ تو اس دعا کو ہمیں بھی پڑھ لینا چاہیے جب بھی ہم بیمار ہوں، اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ تو نمبر 10 ہے ہمارا قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی کرتے رہو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔